اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امام بخاری پر پوری امت نے کیسے یقین کیا ہوا ہے کہ جو احادیث کا علم انہوں نے ہم تک پہنچایا وہ درست ہے یا نہیں؟ امام بخاری کے اوپر تو یقین نہیں کیا ہوا صرف، میرے بھائی یہ پورا علم حدیث ہے، کسی ایک شخص کے اوپر نہیں کھڑا ہوا۔ اگر ایک شخص پہ کھڑا ہوتا تو دنیا میں صرف صحیح بخاری ہوتی، صحیح مسلم نہ ہوتی۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، آلموسٹ 300 کے قریب کتابیں ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو امام ہیں وہ ایک دوسرے کو بھی مانتے ہیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب کریٹیکل انالیسز ہوا تو حدیث کی فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ بخاری اور مسلم امت میں سب سے بہترین کتابیں ہیں علم حدیث کی فیلڈ کی۔ یہ امام بخاری، امام مسلم نے اپنے آپ کو نہیں ڈکلیئر کیا کہ ہم اس ریس میں دوڑ کے تو فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن پہ آ گئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ فیصلہ کئی سو سال بعد ہوا ہے، جس طرح نوبیل پرائز ایویں نہیں دے دیا جاتا، پوری محنت کے بعد الٹیمیٹلی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ جس کو پرائز ملا ہوتا ہے اس نے نہیں ڈیسائیڈ کیا ہوتا کہ میں نوبیل پرائز دوں گا۔ اتنے لوگوں نے کارنامے کیے ہیں، نہیں نوبیل پرائز ملے، وہ ایک پوری ٹیم ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کا اس لیول کے اوپر کنٹریبیوشن ہے، اس کے لیے پرائز بنتا ہے۔ لہذا امام بخاری، امام مسلم کو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کے لوگوں نے ڈکلیئر کیا، انہوں نے خود اپنے آپ کو نہیں کیا۔ رہا اعتماد والا معاملہ تو آپ کوئی چیز لے کے آئے جس کے اوپر آپ یہ بات کرتے ہیں، صرف ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ایک ایک حدیث کی سینکڑوں اسناد موجود ہیں، اور کئی محدثین نے اپنی انڈیپینڈنٹ اسناد سے حدیثیں روایت کی ہیں، اور ساری کی ساری وہ روایتیں آپس میں بالمفہوم ایک ہی جگہ کے اوپر آ کر کھڑی ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ کتاب اللہ کو محفوظ کرنا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کو محفوظ کرنے میں سنت کا محفوظ ہونا لازمی ہے، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا، تو اب نماز کے طریقے کو محفوظ کرنا بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، کیونکہ نماز کا طریقہ اگر محفوظ نہیں ہوگا تو نماز ہم کہاں سے پڑھیں گے؟ اور جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو قرآن تو کہہ رہے آپ مسلمان ہی نہیں ہو۔ تو مسلمان ہونے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور نماز کے طریقے کے لیے ہمیں سنت کی طرف اور اس کے ریٹن ریکارڈ احادیث کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ منطقی نتیجہ ہے، یہ کورولریز اسی طریقے سے بنتی ہیں۔ اس کے لیے آپ میری تفصیلاً ایک ویڈیو دیکھ لیں، غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز، ایک وہ ویڈیو ہے، دوسری ویڈیو ہے انٹروڈکشن آف حدیث، تیسری ویڈیو ہے صحیح مسلم کا مقدمہ، اور چوتھی ویڈیو ہے مشکات المصابیح کا تعارف۔ یا ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز کلیئر ہوتی چلی جائے گی۔ الحمدللہ دوبارہ سے آپ کو ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں بالکل اسٹیبلش ہیں۔ کل کو اگر آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن تو آپ کے سامنے نازل نہیں ہوا، آپ نے کس طرح یقین کر لیا ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو نبی الاسلام پہ نازل ہوا تھا؟ تو امت کے اجماع کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے نسل در نسل، اور اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آج بھی اگر پوری دنیا سے ریٹن ریکارڈ قرآن کا ختم کر دیا جائے پھر بھی قرآن ختم نہیں ہوگا۔ ملینز آف پیپل ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، آج بھی قرآن کی جو پروف ریڈنگ ہے وہ حافظ کرتا ہے۔ قرآن جو پرنٹ ہوتے ہیں نا، اس کے آخری صفحے پہ 5-6 حفاظ کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے حرف بہ حرف اسے پڑھا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو پڑھا تو اس کو کنفرم کہاں سے کیا؟ کوئی اللہ تعالیٰ نے انہیں نسخہ دیا ہوا ہے جسے وہ کنفرم کرتے ہیں اپنی کرائمنگ سے، جو نبی الاسلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور یوں نسل در نسل وہ سلسلہ چلا اس طریقے سے۔ تو یہ معاملہ اتنا گمبھیر بنا کے جو پیش کرتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے، بالکل سمپل ہے، ایک پورے کا پورا معاملہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہا ہے الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ کا بنیادی کانسیپٹ بیان فرما دیں۔ جی، سورہ فاتحہ کے اوپر آپ ہمارا قرآن لیکچر دیکھ لیں، اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا بنیادی کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا، اس کے اندر جو عقائد اور نظریات بیان ہوئے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ میں نے پوری ایک قرآن کلاس جو ہے، قرآن کلاس نمبر 7، وہ صرف سورہ فاتحہ پہ کی ہے۔ پہلی 6 کلاسیں میری قرآن کے تعارف پہ ہیں، 40 پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے ہیں، قرآن سے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، پھر قرآن کس ترتیب میں لکھی گئی ہے،
یہ پورے کی پوری جو ڈیٹیلز ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز، سائنٹیفک فیکٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، عقائد و نظریات، ناسخ و منسوخ، باقی معاملات۔ 7واں لیکچر میرا سورہ فاتحہ کے اوپر ہے، اور 8 نمبر لیکچر سے سورۃ البقرہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ وہ پورا لیکچر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ آج کل کے دور میں جہاں قدم قدم پر آزمائش ہے، کیسے دین پر قائم رہا جائے؟ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے جی، دین پہ چلنا کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ آزمائش کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی جہاد اور قتال کی۔ اس لیول کی تکلیف سے ہمیں نہیں گزرنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جانا، اور پھر ان کی لاشیں بھی واپس نہیں آتی تھی۔ جس جنگ میں شہید ہوتے تھے اسی میدان جنگ میں زمین کھود کے دفنا دیا جاتا تھا۔ اکثر اوقات تو نہ کوئی غسل والا معاملہ ہوتا تھا، نہ کوئی اسپیشل کفن والا معاملہ ہوتا تھا، نہ اسپیشل قبر والا، اجتماعی قبر ہوتی تھی، جنازہ بھی اجتماعی۔ میدان جنگ میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ لاش بھی واپس نہیں آتی کہ کوئی بچہ یا بیوی اپنے خاوند یا اپنے باپ کی قبر کو دیکھ کے دلی سکون حاصل کر لے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ کوئی تصویر بھی نہیں، کوئی ویڈیو بھی نہیں، کوئی پتہ بھی نہیں۔ قبریں بھی مزارات نہیں بنتے تھے، زمین کے برابر کر کے اگلی مہم کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ جو زندہ بچتے تھے پوری پوری زندگی زخموں کی جو تکلیف تھی، اگر بازو کٹ گیا تو اس کے ساتھ ہی، ظاہر ہے اس وقت میڈیکل سائنس نے تو اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی۔ کئی اصحاب ہیں جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے موتیے کے علاج کے کوئی آپریشن نہیں ہوتے تھے۔ کئی اصحاب کے بارے میں آپ کو ملتا ہے کہ وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ آنکھ کمزور آج بھی اگر اینک نہ ہو، اجمیر شریف والوں کی بنائی بھی، اور بغدادی والوں نے وہ لیزر آپریشن کی فیسلٹی آپ کو نہ دی ہو، تو آج بھی آپ دیکھ لیں، اینک کے بغیر تو وہ بزرگان دین بھی نہیں پڑھ سکتے جو دلوں کا حال جان لیا کرتے تھے۔ تو یہ تو سائنس کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے۔ تو اس زمانے کی آزمائش بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ آج کی آزمائشیں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی آزمائش بزرگوں کا فتنہ ہے دیندار لوگوں کے لیے، کہ بیچارے دین پہ بھی چلتے ہیں، پھر بھی اس دین پہ جو زمین پہ لوگوں نے بنایا ہے، آسمان سے نازل ہوئے دین سے دوری میں ہی ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ حالانکہ بڑے پریکٹسنگ رہتے ہیں بیچارے، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن بزرگ بابوں کے پیچھے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ابھی سائنس کی برکت سے، ہماری ویڈیوز کی برکت سے آپ تک بات پہنچنی شروع ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ اور دوسری بڑی آزمائش اس دور میں بے حیائی کا فتنہ ہے۔ یہ وہ تکلیف ہے اتنے بڑے لیول کی جس سے صحابہ کرام کو نہیں گزرنا پڑا۔ اس تکلیف میں مانتا ہوں کہ آج کے دور کے مسلمان کے اوپر اس خاص ایک تکلیف میں، یعنی بے حیائی کے فتنے میں، ہمیں بڑی آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ظاہر ہے سوشل میڈیا نہیں تھا، ویڈیوز نہیں تھیں، اس طرح مرد و عورت کا اختلاط نہیں تھا۔ کبھی کبھار کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہوگا، ادروائز یہاں تو سڑکوں کے اوپر بھی اتنے بڑے بڑے بینرز بے پردہ عورتوں کے لگے ہوئے ہیں، موبائل کھولیں تو اس میں، ٹی وی پہ خبریں سننے بیٹھے تو اس میں، آپ بچ ہی نہیں سکتے الا یہ کہ جنہیں اللہ محفوظ رکھے اور وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ان ساری آزمائشوں سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا سہارا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کو بار بار پڑھیں ترجمے سے، اس کا ترجمہ سنیں تاکہ خوف خدا کا غلبہ ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیک لوگوں کی یا نیک صحبت ہے، نیک لوگوں کی صحبت یا نیکی کی صحبت۔ اگر نیک لوگ اویلیبل نہیں تو نیکی کی صحبت اختیار کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ یوٹیوب کے اوپر اتنا کچھ مواد موجود ہے، ہزاروں سال بھی آپ زندہ رہیں تو آپ وہ نالج حاصل نہیں کر سکتے جو پاکیزہ نالج رکھا ہوا ہے۔ اور اس نالج سے مراد صرف قرآن و سنت کا علم نہیں، اس کے علاوہ بھی جو لیٹسٹ ڈسکوریز ہوئی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے تعارف کے اوپر ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر، سائنس کے اوپر، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکی پہ چلنا آسان ہوگا۔ خالی و ذہن رہیں گے تو برائی اس میں داخل ہو جائے گی۔
گھر پر علم اور کالا جھنڈا لگانا کیسا ہے؟ تفصیل بتا دیں۔ کوئی تفصیل نہیں ہے میرے بھائی، یہ جھنڈا اگر کسی سیاسی جماعت کا اس وقت ہے تو وہ آپ ضرور لگائیں، ادروائز یہ جو علم لگائے ہوئے ہیں، پنجے لگائے ہوئے ہیں، یہ دین کے اندر بدعت داخل کی ہوئی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے اہل تشیع علماء سے بڑے علمی دلائل کے ذریعے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے جواب میں انہوں نے گالیاں نکالی ہیں، مجھے ناسبی کہنا شروع کر دیا، تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی پبلک میرے دلائل سنتی ہے تو وہ اپنے علماء کو کہتی ہے کہ یار اس بندے نے جو بھی بات کی وہ کتاب و سنت سے دلائل رکھے ہیں اور منطقی دلائل رکھے ہیں۔ جو شیعہ کا تورہ امتیاز تھا وہ کیا ہے کہ وہ منطقی آپ کو باتیں کرتے ہیں لاجکس کے اوپر، کتاب و سنت میں نہ بھی لکھی ہوں۔ اب میں چونکہ سارے فرقوں سے نکل کے آیا، مجھے پتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے بات کو رکھنا ہے کہ ان کو بات سمجھ آئے۔ اب میں جب ویسے ہی بات رکھتا ہوں تو وہ جواب میں کہتے ہیں تیری پھوپھی بھی ناس گئی سی۔ اللہ کے بندو، سوال گندم جواب چنا، یعنی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کہ سنی بھی تو یہ کر رہے ہیں۔ بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں بھائی کسی کے ساتھ، آپ ہم سے بات کریں۔ ہم نے ایک سمپل بات رکھی تھی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پنجہ بنا کر مولا علی نے اپنے گھر پہ کبھی لگایا تھا؟ حالانکہ اگر اس کائنات میں کوئی پنجہ ہے نا جس کی شبیہ ہونی چاہیے تھی، وہ رسول اللہ کا مبارک ہاتھ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اپنا ہاتھ قرار دیا اور کہا اے نبی جب یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ یعنی نبی چونکہ نمائندہ ہوتا ہے دنیا میں اللہ کا، تو رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ پھر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے نبی جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں، اسپیسیفکلی تو یہاں غزوہ بدر کا ذکر ہے، حنین میں بھی ہوا تھا لیکن یہاں پہ بدر کا ذکر ہے، دونوں جگہ پہ نبی علیہ السلام نے جب ایک مٹھی بھر کے کافروں کی طرف پھینکی تو ان کی آنکھوں میں جا کے لگی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ تو یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی، یہ ہم نے پھینکی تھی جب کہ آپ نے پھینکی تھی۔ دیکھیں الفاظ، تو نبی علیہ السلام کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ تھا۔ مولا علی 5 سال تک کوفے میں رہے، کبھی آپ نے اپنے گھر پہ یا کوفے کی جامع مسجد جو آپ کا ہیڈ آفس تھا اس میں کوئی پنجہ بنوا کے رسول اللہ کا تو نہیں لٹکایا۔ تو میرے بھائی بعد کے جو پنجے آپ نے بنا لیے ہیں، دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہوئی ہیں۔ یہ میں نے لاجیکل جواب دیا تھا، منطقی جواب۔ اب اس کا تو جواب کوئی نہیں، جس طرح بریلویوں کے پاس کوئی جواب نہیں جب وہ کہتے ہیں جی ہم میلاد کا جلوس نکالتے ہیں تو نیکی کا کام ہے۔ حضرت جبرائیل نے بھی نکالا تھا، بھائی حضرت جبرائیل کے بعد تو آپ نے نکالا ہے۔ 800 سال کے بعد وہ ایک مملوک سلطنت کا، وہ ایوبی ڈائنسٹی سے ایک بادشاہ تھا الملک المظفر، اس نے یہ بدعت شروع کی تھی 7ویں صدی ہجری کے اندر۔ پہلے 700 سال کے مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا کہ اس طریقے سے بھی میلاد منانا ہے، وہ تو روزہ ہی رکھا کرتے تھے پیر کا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے کون سا جلوس نکالا تھا؟ چلے نکالا تھا تو حضرت ابوبکر نے کون سا نکالا، عمر نے، عثمان نے، اور سب سے بڑھ کر حضرت علی جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے۔ اگر 3 خلفاء کو کوئی حدیث نہیں ملی تھی، حضرت علی تک تو پہنچ گئی تھی۔ تو کوفے میں جو 5 سال مولا علی رہے، تو جو میلاد کے جلوس نکالے تھے اس میں نعت کون پڑھتا تھا؟ سبیل پہ کس کی ڈیوٹی ہوتی تھی؟ عمار ابن یاسر کیا کر رہے ہوتے تھے؟ لوگوں کو نعت سنا رہے ہوتے تھے۔ مولا حسن و حسین جو ہے وہ سبیل کے اوپر ڈیوٹی کر رہے ہوتے تھے۔ بتاؤ، بس ختم۔ تو یہ میں ان کو اس لیے بات کرتا ہوں ان کے دماغ کھولوں کہ جو کام سب سے بڑے عاشقان رسول نے نہیں کیا تو اسی سے شاہی کوئی نہیں۔ جی ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے، اللہ کے بندو جھوٹا واقعہ، انہوں نے کہاں سے دانت توڑ دیے؟ اور جن کے سامنے دانت شہید ہوئے مولا علی اور سیدہ فاطمہ، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور کا زخم کس نے بھرا تھا، آپ کی مرہم پٹی کس نے کی تھی؟ مولا علی علیہ السلام ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے، سیدہ فاطمہ اس پانی سے زخم کو دھوتی تھی
اور جب وہ خون نہیں رک رہا تھا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ حضور کے زخم پہ رکھی تو خون رکا۔ مولا علی نے، سیدہ فاطمہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے نبی اسلام کے دانت شہید ہوتے دیکھے، وہ خون دیکھا، اس کی مرم پٹی کی۔ مولا علی نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ ویسے کرنی جو ہے وہ مولا علی سے بڑا عاشق رسول ہے؟ یہی مطلب نکلا نا، اور کیا نکلتا ہے؟ پھر آگے کہانیاں بنائی جی کیلا نازل، او اللہ دے بندو، کیلے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، کیلا تو پہلے درجے، کسی سائنٹسٹ کو نہ دسنا، شکر ہے گوروں کو اردو نہیں آتی، تمہیں انگریزی نہیں آتی، کیلا نازل ہے ویس کرنی ہے۔ پہلے یہ مسئلہ حل کرو، تم نے ویسے کرنی کا مرتبہ حضرت علی سے، فاطمہ سے بڑھا دیا ہے۔ یہ جھوٹا واقعہ، جعلی واقعہ، اس کے اوپر پورا ماتم کھڑا کیا ہوا، آگ پہ ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، چھریاں مارنا، یہ ساری کی ساری بدعات انہوں نے ویسے کرنی سے لی ہیں کہ بھی محبت میں آپ دانت بھی توڑ سکتے ہیں، ویس کرنی نے توڑے تھے، ہم چھریاں بھی مار سکتے ہیں۔ جس بنیاد پہ آپ نے یہ سارا معاملہ کھڑا کیا ہے وہ بنیاد ہی جعلی ہے، اور وہ اتنی گستاخانہ ہے کہ آپ مولا علی کو یہ تانا دے رہے ہو کہ بھائی دیکھو ویس تو چوتھے ملے انہیں دند پان لینے، تسی کیوں نہیں پنے؟ تسی ویک کے بھی اللہ دے بندے ہو دند نہیں پنے اپنے۔ اب جب میں اس طریقے سے شیعہ کی پبلک کو ڈریس کرتا ہوں نا، وہ جا کے شیعہ کے مولویوں کے، ان کے ذاکرین کے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے کہ واقعی غلط انجینئر تھا، بات تو صحیح ہے، وہ میم میں دیکھا نا انہیں، بات تو صحیح ہے۔ اب بات تو صحیح ہے، جواب کے دے رکھو۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنی نے کام ٹھیک کیا تھا تو لوگ کہتے ہیں پھر مولا علی نے کیوں نہیں کیتا؟ عشق تے پھر ایسی کہ مولا علی بھی پندے دان، تو کیا ویسے کرنی زیادہ عاشق رسول تھے؟ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے، جائیں کدھر؟ بات ہی جعلی ہے۔ پھر کہتے ہیں انجینئر صاحب کی بات ٹھیک ہے، تو دیکھ لو انجینئر صاحب جتھے پہ جاندے تھے نا، تو پھر ادھر اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے، گالی گلوچ، کوئی علمی دلیل نہیں، کہانیاں۔ اللہ کا شکر ہے جو قرآن کے دعوے دار تھے انہیں میں نے قرآن کے دلائل کے ذریعے بات کیا، جو سنت کے دعوے دار تھے ان کو میں نے احادیث کے ذریعے اللہ کے فضل سے پچھاڑا، اور جو لوگ صرف لاجکس کے اوپر، منطق کے اوپر ادھر ادھر سے مثالیں، الزامی جواب، اینج ہوتا ہے اینج کیوں نہیں ہو گیا، انہوں نے پھر میں اینج اونج کر کے بھی لمحہ پا لیا، دیکھ لو اینج اونج ہے نا۔ بریلویوں نے تماشا لگایا تھا، وہ دیکھو جی 2 گھر ہیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے، ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور ایک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، بتاؤ عاشق رسول کون ہے؟ اچھا ایک عام آدمی کہتا ہے یار واقعی بات تو ٹھیک ہے، ایک گھر سے ڈیک چل رہا ہے، نعتوں کی آواز آ رہی ہے، جھنڈیاں لگی ہیں، عاشق رسول تو وہی ہے۔ اب دوسرے بیچارے سہمے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہابی بھی اور دیوبندی بھی، پھر میں وچ پہ گیا، میں کہا ادھر آؤ، ادھر آج باباؤں کے بابا تیار ہو جاؤ، ابو آ رہے ہیں۔ ہاں ابو جو بھی آئے نا، ابو نے کیا چھڑ دے، یہ تو ربیع الاول ہے، 2 مہینے پہلے 10 محرم آیا تھا، ایک گھر میں مجلس ہو رہی تھی اور لوگ اہل البیت کو یاد کر کے رو رہے تھے اور اپنے زوم میں عشق کے اظہار کے لیے ماتم کر رہے تھے، اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور یہ میلاد والا گھر تھا جس میں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اب بتاؤ میلادیو، تم عاشقان اہل بیت ہو یا شیعہ اہل بیت کے عاشق ہیں؟ کہنا نہیں ہے کوئی عشق دی نشانی تے نہیں نا، یہ ثابت تے کوئی نہیں، تو تیرا بھی ثابت کوئی نہیں، لو سامو۔ تو جس کو جو پانا فٹ ہوگا ہم کریں گے، ہاں ایسا رینج ہے ساڈے کول جگہ ماسٹر کی ہے، اللہ کے شکر ہے۔ 10 محرم کے دن کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ افسوس کی نیت سے نہیں، افسوس کی نیت سے نہ پہنے، ویسے آپ پہنے۔ میں سعودی عرب میں ٹرک چلاتا ہوں اور زیادہ لمبے روٹ ہوتے ہیں، تو کیا قصر نماز ہی ادا کرنی ہوگی؟ روم میں ہفتے بعد آتا ہوں، آپ موجے ماریں جی، آپ قصر بھی کریں، آپ نمازیں جمع بھی کریں۔ میں تو کئی ایک ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں یہ تو بہت خوش نصیب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آسانی دے دی ہے کہ روزانہ نمازوں کو جمع کریں اور روزانہ قصر نماز پڑھیں۔ ہمارے یہاں جیلم سے پنڈی جو لوگ جاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں گھر، ٹھیک ہے، پنڈی جائیں آپ، زور اثر کے 2 فرض پڑھیں، جس وقت مرضی پڑھیں، زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب سے 20 منٹ پہلے تک، جب آپ کا دل کرے آپ نمازوں کو جمع کر لیں، 2 فرض زور کے، 2 اثر کے،
اور راستے میں واپس پہنچتے ہوئے اگر مغرب ہو جاتی ہے اور جہلم کی آپ حدود میں داخل نہیں ہوئے تو راستے میں ہی گاڑی روک کے 3 مغرب کے فرض پڑھیں، 2 عشاء کے پڑھیں، وطر پڑھیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھنا چاہتے آپ کی اپنی مرضی، اور روزانہ ایسے کریں۔ چونکہ آپ 1 ہفتے بعد واپس آتے ہیں، 19 دن کے اندر اندر اگر آپ واپس اپنے کمرے میں آ رہے ہیں اور کسی دوسرے شہر میں آپ گئے ہوئے ہیں تو آپ کی کسر ہی ہوگی، اور ڈرائیور کی تو کسر ہی رہتی ہے کیونکہ وہ کہیں پر بھی نہیں رکتا، زیادہ زیادہ 2 یا 3 دن رکے گا۔ یہاں سے اگر کسی نے کراچی جانا ہے 1 مہینے کے لیے، ہے تو 19 دن سے زیادہ، لیکن کسی ایک جگہ پہ وہ 19 دن کے لیے نہیں رک رہا، تو 1 مہینے کا 3 مہینے کے لیے بھی کراچی جائے وہ کسر ہی پڑے گا۔ ہو سکتا ہے لاہور وہ رکے 1 ہفتے کے لیے، پھر اگلے کسی شہر 1 ہفتے کے لیے، کسی ایک جگہ کے اوپر جہاں آپ 19 دن کے لیے رکیں گے صرف وہاں پہ نماز پوری ہوگی، باقی جو راستے میں آپ پڑھیں گے وہ کسر ہوگی اور جمع بھی ہوگی۔ موجہ مارو۔ کیا فرض نماز کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے اگر اکیلے نماز پڑھیں؟ ضروری تو نہیں، لیکن افضل ہے، سنت عمل ہے۔ جتنی دفعہ آپ جماعت کروائیں اقامت کہیں، اکیلا بھی جب نماز کوئی پڑھے فرض تو اقامت کہہ لیں اور جماعت کی طرح نماز پڑھیں۔ اگر کوئی شخص جماعت سے رہ گیا، اسے جماعت نہیں مل رہی، کوئی اور بھائی بھی نہیں، تو اکیلا جماعت کروا لیں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا اذان اور اقامت کہہ کر جماعت قائم کرتا ہے۔ اکیلا بھی جماعت۔ اب جو لوگ پہاڑ کی چوٹیوں پہ اپنے ریوڑ لے کے گئے ہوئے ہیں، اس طریقے سے مویشی چرانے والے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ تو مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے تو وہیں نماز پڑھنی ہے، ان کی تو روزانہ پھر جماعت رہ جائے گی، تو وہ اکیلے جماعت قائم کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح امام نماز پڑھتا ہے اس طرح آپ نماز پڑھیں گے۔ اذان بھی کہیں، گھر میں تو اذان کی ضرورت نہیں، یا تو مسجد میں اذان ہو رہی ہے، گھر میں صرف اقامت کہہ لیں، اقامت کہیں، اس کے بعد اللہ اکبر اونچی آواز سے کہہ کے نماز شروع کریں۔ جس طرح امام نماز پڑھاتے ہوئے قرات کرتا ہے اونچی آواز میں، مغرب عشاء اور فجر میں آپ بھی اونچی کریں، اور ظہر اثر میں آہستہ کریں، اور تکبیر جو انتقال ہے ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہونے والی، وہ اونچی آواز سے اس طریقے سے پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ گناہ کو چھوڑنے کی مسلسل عادت کیسے بنائیں؟ اس میں میں پہلے ڈسکشن کر چکا ہوں، اچھی صحبت سے، قرآن پڑھنے سے، اور کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ مولا علی السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ تفصیل سے بتا دیں، نام بھی۔ میرے بھائی یہ جو اس طرح کی جو جینیالوجی سے متعلق چیزیں ہیں، پورے جو ٹری ڈائیگرام ہے، اس کے لیے آپ گوگل حافظہ اللہ سے رابطہ کریں، پورے چارٹ بنا کے بڑے بڑے محقق علماء نے نیٹ کے اوپر چڑھا دیے ہوئے، پورے شجرے چڑھا دیے ہوئے۔ نواقض ایمان کسے کہتے ہیں؟ یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو ہے، انسان کافر کب ہوتا ہے، تو میں نے نواقض اسلام کو ڈسکس کیا ہے اس میں۔ باقی ایک ہارڈ لائنر قسم کے سلفی علماء ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نواقض اسلام کا حکم لگا دیتے ہیں۔ ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے ان کے بزرگوں نے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو آپ اسی دن اپنے اسلام اور ایمان سے نکل جاتے ہیں جس دن آپ اپنا فرقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لو سامو، پھر وہ آپ کو کہیں گے یہ حلالی بھی نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ باقی مین چیز جو ہے وہ 3 ہی عقائد ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور ختم نبوت، ظاہر ہے اس کی کرولری ہے، اور عقیدہ آخرت۔ باقی چیزیں چھوٹی ہیں، اور جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ کرولری کے طور پر ہیں۔ ظاہر ہے توحید میں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سے متعلق چیزیں، عقیدہ رسالت میں ختم نبوت، کتابوں پر ایمان، اگلے انبیاء کے اوپر ایمان، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ ہاتھ چھوڑ کر کون کون نماز پڑھتے تھے؟ کون کون سے مراد؟ یعنی پرانے بزرگوں میں سے پوچھ رہے ہوں گے۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز امام مالک سے ثابت ہے اور ائمہ سے ثابت ہے، سب سے بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر سے۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے 40 منٹ کی، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، تو اس میں میں نے سارے دلائل رکھے ہیں۔ کیا یزید 12 خلفاء میں شامل تھا؟ کچھ لوگ امیر یزید کہتے ہیں، تو یار کتے کی ہو رہی ہے نا ایسے لوگوں کی، اور کتنی کروانی ہے؟ خلفاء میں تو شامل نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ویسے وہ خلیفۃ المسلمین جو آنری طور پہ بولا جاتا ہے، جو آج کل شہباز شریف صاحب ہیں حاکم وقت کے طور پہ، تو آپ بول لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔
جو خلیفہ ایز اے ٹرم ہے وہ تو ہم حضرت معاویہ کے لیے بھی نہیں بولتے. وہ خلفۂ راشدین 5 ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی، یا چھٹے کوئی ہیں تو عمر بن عبدالعزیز ہیں. ویسے خلیفہ کے طور پہ آپ کسی بھی حاکم کو خلیفہ کہیں، وہ تو سلطنت عثمانیہ کے جتنے ملوک تھے، بادشاہ تھے، وہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ ہی کہلوایا کرتے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی یہ 12 خلفاء کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے، جب وہ ایک بنو امیہ کے بندر نے امام محمد مہدی علیہ السلام کو ننگی گالیاں دی تھی، تو میری ایک تفصیلی ویڈیو آئی تھی امام مہدی کی گستاخی اور امام مہدی سے متعلق 12 صحیح الاسناد احادیث. وہ ویڈیو دیکھ لیں، تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا. اللہ کے ولی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں بتایا گیا کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں. جی میرے آنے کے بعد تو بالکل پکے غائب ہو گئے. وہ اللہ کے ولی نہیں ہے، اللہ کے بندو. اچھا، غائب کیا جانتے ہیں وہ اللہ کے بندو؟ آپ کو نہیں پتا؟ ہم نے تو کیا، ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتے ہیں، دیکھ کے پڑھ کے کو بتا دیں ولی. غائب تو چھڑ دو، جو دل کے حال جان رہے ہیں. صرف یہ تو میں کہہ ہی نہیں رہا کہ یہ بتائیں لکھا کیا ہوا ہے، نہ صرف اس کی تلاوت کر دیں. جس طرح کئی لوگ ہیں قرآن کا فہم نہیں جانتے لیکن قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں. یہ صرف اس فارمولے کو تلاوت کر دیں. ویسے تو ان کو سمجھ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو غیبی علم ہے. تو یہ ساری کہانیاں بنی ہوئی ہیں. باقی میں تفصیلاً اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں. آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کے 2 علوم، اس میں یہ علم لدنی سے متعلق میں نے تفصیلاً بیان کیا. سنن نسائی 890 میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کچھ اور ہے اور آپ نے کچھ اور بتایا. جی میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کی، میں نے کچھ اور نہیں بتایا. آپ نسائی میں پہنچ گئے، میں نے بخاری میں بتایا ہوا ہے دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھنا. ٹھیک ہے، ہاتھ کا لفظ اتنے پہ بھی بولا جاتا ہے، اتنے پہ بھی بولا جاتا ہے، یہاں تک بھی بولا جاتا ہے. تو بائیں زیرہ یہ بنتی ہے. اگر آپ نے کہیں حدیث پڑھی ہے کہ آدھی زیرہ پہ رکھیں تو آپ آدھی زیرہ پہ رکھیں. ہم نے پوری زیرہ والی حدیث بخاری سے پڑھی ہے. باقی جو نسائی کی بات کر رہے ہیں ابو داؤد کی، وہ بھی آپ کے پڑھنے میں غلطی لگی ہے. اس میں جو الفاظ ہیں وہ ہے دایاں ہاتھ بائیں رزق، کف اور ساعد پر رکھا. وہ بھی اس کی ہی بریک اپ ہے. باقی اگر آپ نے یوں رکھنا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے. ہم نے تو دلائل کے ساتھ ثابت کیا. آپ ویڈیو دیکھ لیں. میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہوں لیکن گھر کے کام کاج میں سست ہوں. قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا فرما دیں؟ جی مدد فرما دیں. کوئی مدد نہیں کی جا سکتی جی بھئی آپ کی. آپ نے اپنی مدد خود ہی کرنی ہے. گھر کے کاموں میں سستی نہیں کرنی. دیکھیں مسلم شریف میں آلموسٹ کوئی 50 کے قریب احادیث ہیں تقدیر سے متعلق. کتاب القدر چیپٹر ہے، اس کی آخری حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو نبی الاسلام نے کہا تھا، اے ابو ہریرہ جو چیز بھی تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا اور دیکھنا سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرنا. اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی. اگر مگر نہ کرنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. تو دیکھیں نبی اسلام بھی کہتے ہیں ہر معاملے میں آپ نے پوری ایفرٹ پٹ کرنی ہے، سستی نہیں کرنی، کاہلی نہیں کرنی، اور ساتھ اللہ سے مدد بھی طلب کرنی ہے. تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے چیزوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. گھر کے جتنے بھی کام کاج ہیں نا، یقیناً وہ کام کاج حقوق العباد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ اگر ماں باپ کے کہنے پہ میں کوئی کام کرنے باہر جا رہا ہوں یا گھر کا کوئی کام کر رہا ہوں تو ماں باپ کی حکم ماننے پر، تابع فرمان ہونے کے اوپر مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. تو نیکیوں کی نیت کریں تو انشاءاللہ گھر کے سارے کام کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کے مطابق عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں رکوع میں شامل ہو تو رکعت مل جاتی ہے، کیا اسی طرح تیسری رکعت کے رکوع میں بھی رکعت مل جائے گی؟ یہ تفریق تو میں نے کبھی بھی نہیں کی ہے کہ پہلی اور دوسری میں ملے گی اور تیسری میں نہیں ملے گی. جب مطلقاً رکوع کا ذکر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کوئی بھی رکوع ہو اس میں رکعت مل جائے گی، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے. یہ کیا لکھا ہے جی؟ وائپ یا وی اے ویپ، یہ کیا بنایا جی؟ کہ اس میں مجھے تو نہیں پتا اس کی تفصیلات کیا ہوتی ہے. نہیں شیشہ تو غلط ہے، ظاہر ہے وہ تو نقصان دہ ہے. اس طرح کی جتنی چیزیں خواہ وہ نشہ نہ بھی دیں، جو صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں
نسوار کی شکل میں ہو، سگریٹ کی شکل میں، شیشہ کی شکل میں، اس پہ میں نے ویڈیوز ریکارڈ ہوئی بھی ہیں. وہ تو قرآن میں واضح حکم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں. کیا اسلام میں ٹیٹوز جائز ہیں اور کیا اس کے ہوتے ہوئے نماز ہو جائے گی؟ نماز پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک الگ سے غلط کام ہے. آپ کو ٹیٹو کے ہوتے ہوئے نماز کا پوچھ رہے ہیں، آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں پوچھا کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کی نماز ہو جائے گی؟ وہ بھی تو اللہ کا بہت بڑا حکم توڑ رہا ہے. تو نماز تو ہو جائے گی، وہ ایک الگ سے فرض ہے، یہ ایک الگ سے غلط کام ہے. اگر ہو گیا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے، توبہ کر لیں. اب اس کو مٹوانے کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ اس کا باقاعدہ سرجری کرواتے ہیں، بعض اوقات تیزاب ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر مزید اپنا زخم بگاڑ لیتے ہیں. ممانعت تو ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں یا ٹیٹو بنواتی ہیں یا چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں. تو وہ اپنی جگہ ہے. جو زمانے جاہلیت میں بن گئے ہوئے بس ٹھیک ہے، اس پہ توبہ کر لیں، کافی ہے. 10 ٹیموں نے مل کر ایک ٹورنامنٹ میں حصہ لیا اور یہ کیا لکھا بھائی، ایک 2000 روپے دی رقم ایڈوانس. ہاں تو یہ تو جوا ہے نا بھائی، اس کی وجہ ہے کہ انٹری فیس جو ہے وہ جو آپ نے دی ہے اسی میں سے تو انعام دیں گے. جو ہار گئے تو ان کا تو ضائع گیا نا. یا تو ساروں کو اینڈ پہ واپس 2000 روپے مل جائے پھر تو ٹھیک ہے، یا کسی کو بھی نہ ملے، کسی کو بھی نہ ملے 2000 روپے واپس، اور وہ رقم اس ٹورنامنٹ کو مینیج کرنے کے لیے، یعنی جو آپ نے وہاں پہ انتظام کیا اس کے لیے استعمال ہو، اور الگ سے کوئی رقم کوئی اناؤنسمنٹ کرے جیتنے والی ٹیم کے لیے، پھر وہ ایک الگ بات ہوگی. یعنی نہ ہی سمجھو. سفر کے دوران نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ ہو اور باہر نماز پڑھتے ہیں، ریسزم کی وجہ سے فرض نماز گاڑی میں ادا ہو سکتی ہے. ہاں جی، اگر کہیں خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، گاڑی میں ادا کر لیں نماز، کوئی مسئلہ نہیں. ایک بار 3 طلاقیں دینے سے ہو جاتی ہیں؟ جی ہو جاتی ہیں. 3 طلاقیں تو دینا ویسے حرام ہے، لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی اور دینی نہیں چاہیے. ایک ہی طلاق دینی چاہیے، ایک بھی نہیں دینی چاہیے. UFC اور کبڈی جس میں کھلاڑی آپس میں لڑتے ہیں جائز ہے. جس میں آپ کسی کے جسم کو نقصان پہنچائیں، اس قسم کی لڑائی تو بالکل جائز نہیں. کشتی کرنا جائز ہے. یہ جو لڑائی ہے جس میں اتنا خون نکلتا ہے، اس طرح کی تو جانوروں کی لڑائی کرانا بھی حرام ہے. تو انسانوں کا انسانوں سے لڑنا بالکل غلط ہے. رشتے کے لحاظ سے استخارہ اگر دونوں فریقین کا الگ آئے، یعنی ایک کا اچھا اور دوسرے کا برا، اگرچہ اپنی ذاتی سوچ کے لحاظ سے پریکٹیکل اور ٹھیک ہو، تو دونوں فریقین کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بار پھر استخارہ کر لو. جو تک ٹھیک نہ ہے کرتے رہو. باقی ٹھیک اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ استخارے میں تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو کوئی ڈرونا خواب دکھایا جائے گا. یہ آپ کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے. استخارہ تو ایک دعا ہے کہ اگر یہ معاملہ میرے لیے دین، دنیا، معیشت اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو اللہ اس کو آسان کر دے، اور اگر نہیں ہے تو رکاوٹ ڈال دے. یہ چیز ہے. باقی یہ خوابوں کے جو اشاروں کی بنیاد کے اوپر لوگ فیصلہ کرتے ہیں، خواب کوئی ڈیفینیٹ ذریعہ نہیں ہے کسی کو مستقبل کی خبر آنے کا. ڈیفینیٹ نہیں ہے، مے بی مے ناٹ بی، جب تک ہو نہ جائے. استخارے سے خواب کا کوئی تعلق نہیں. بخاری شریف کی یہ جو استخارے کی دعا والی حدیث ہے، 2 نفل پڑھ کے آپ نے کرنی ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو خواب میں اشارہ کروایا جائے گا. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو دوبارہ ہوگا؟ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے. یہ ایک اسپیشل پروٹوکول ہے صرف اونٹ کے گوشت کے لیے. ویسے تو جنرل حکم تھا کہ آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز بھی کھائیں گے تو آپ وضو دوبارہ کریں گے. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. لیکن اونٹ کے کیس میں یہ حکم ابھی بھی باقی ہے، وہ الگ سے حدیث ہے. نماز میں اگر دوسری رکعت میں شامل ہو تو تیسری رکعت کے آغاز والا رفع الیدین کب کریں گے؟ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملنے سے کیا مفتی کی پہلی رکعت شمار ہوگی یا دوسری ہوگی؟ رکعت میں ملنے کا طریقہ میری تفصیلی ویڈیو ہے. جب آپ دوسری رکعت میں ملتے ہیں تو وہ آپ کی پہلی ہے، امام کی دوسری ہے.
اگرچہ آپ کی پہلی ہے اور پہلی رکعت میں تشہد نہیں بیٹھا جاتا، لیکن آپ امام کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ امام کی تو دوسری ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اب امام تشہد کے بعد اٹھے گا، اگرچہ آپ کی دوسری ہے اور دوسری رکعت رفع الیدین سے نہیں شروع ہوتی، لیکن چونکہ امام کی تیسری ہے اور امام رفع الیدین کر رہا ہے تو آپ بھی رفع الیدین کریں گے، پھر آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ نے پھر اپنی گنتی کو نہیں لے کے چلنا، اور اگر امام رفع الیدین نہیں کرا پھر آپ جو مرضی کریں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ جب نکاح کے لیے مرد و عورت سے الفاظ کے ذریعے ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے تو طلاق کے لیے مرد عدالت سے طلاق لکھ کر بھیج دیتا ہے، اس کے لیے عورت کو اس کی موجودگی میں الفاظ ادا کر کے طلاق دینا ضروری نہیں ہے۔ نہیں، طلاق کے کیس میں چونکہ مرد کو حق دیا گیا ہے اس لیے اس میں یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے دونوں کا برابر رائٹ تھا، لیکن شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا، ان کو رائٹ دے دیا کہ وہ طلاق دے سکتے ہیں۔ عورت کو رائٹ دیا لیکن وہ ایک لمیٹڈ ہے، وہ بھی خلا لے سکتی ہیں لیکن ایک خاص طریقے کے ساتھ۔ عدالت میں بھی جانا ضروری نہیں ہے، مرد اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بھی اگر کہتا ہے نا کہ بیوی کو طلاق دی تو اس کی ہو جائے گی، یہ اس کا رائٹ ہے، اس نے استعمال کر لیا، بعد میں بے شک وہ بھگتا رہے۔ آپ ہر لیکچر کے بعد اجتماعی دعا کرواتے ہیں، کیا یہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے؟ اگر کسی نے آپ علیہ السلام سے دعا کا کہا اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو، جی اتنا تو ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے جب بھی دعا کے لیے کہا گیا آپ علیہ السلام نے دعا کی۔ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جمعے کے خطبے میں، حالانکہ تقریر کے دوران تو اس طرح خطیب کو نہیں روکنا چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام کو ایک دیہاتی شخص نے کہہ دیا یا رسول اللہ دعا کریں ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے دعا کی۔ جاتے ہوئے وہ سورج کی روشنی میں گئے تھے، واپسی پہ بارش ہو رہی تھی اور ایک پورا ہفتہ بارش ہوئی۔ اگلے جمعے وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ دعا کریں صرف ہماری زمینوں پہ بارش ہو، ہمارے تو مکان ٹپکنا شروع ہو گئے ہیں، چھتیں گر جائیں گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی اور بلکہ اپنی مبارک انگلیوں سے اشارہ کیا تو بادل پھٹ گئے اور صرف ارد گرد کی زمینوں پہ بارش ہوئی اور گھروں پہ بارش نہیں ہوئی۔ تو اس طرح توسل کے طور پر دعا کروانا، اس طریقے سے بخاری میں ہے جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کر حضرت عمر آئے، نماز استخارہ ادا کی، اس کے بعد دعا کروائی، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے ہم تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، یعنی وسیلے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ذریعے دعا کرواتے تھے، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ بخاری کے الفاظ ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں پھر بارش نازل ہو جاتی۔ تو اس طرح ہمیں بھی یہاں پرچیاں بھی ملی ہوتی ہیں، پورے ہفتے کی دعائیں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی آپ نے اتوار والے دن اپنے پروگرام کے اینڈ پہ دعا کروانی ہے، تو اس لیے ہم دعا کرواتے ہیں، توسل کے طور پہ ہو رہی ہوتی ہے، یہ وہ والی اجتماعی دعا نہیں ہے۔ کیا نوحہ سننا جائز ہے؟ زیادہ تر تو شرکی الفاظ ہیں، غلوب پہ مبنی الفاظ ہیں، بچنے میں عافیت ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو باہر بھیجیں، کیا باہر سودی نظام ہونے کے باوجود ایسا کرنا جائز؟ یہاں پہ بھی سودی نظام چل رہا ہے پورے کا پورا، بڑی مشکل سے اسلامک بینکنگ والا معاملہ شروع ہے، اس میں بھی ابھی کافی ساری کمزوریاں وقت کے ساتھ ایڈریس ہو جائیں گی۔ باہر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں بیٹھ کے خودکشی نہ کریں، جیب کترے نہ بنے، اسٹریٹ کرائم نہ شروع کر دیں۔ ظاہر ہے بسم اللہ پڑھنے سے تو پیٹ نہیں بھرے گا، دروشی پڑھنے سے تو پیاس نہیں مٹے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو معیشت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اس لیے یہ بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں بھیجنا چاہتے نہ بھیجیں، ہم نے کوئی زبردستی کی ہے۔ قربانی کے لیے کتنی استطاعت مالی ہونی چاہیے؟ یہ جو حنفی کہتے ہیں نا کہ قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے اور اس میں وہ قیاس کرتے ہیں اس کے اوپر صاحب نصاب جو زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے لیے مالی استطاعت ہے۔ اگر آپ جانور خرید سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور یہ قربانی بھی سنت مؤکدہ ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں کہ کوئی شخص استطاعت کے باوجود چھوڑ دے۔ استطاعت یہ ہے کہ آپ جانور خرید سکتے ہیں یا جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ہر علاقے میں استطاعت پھر ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب جنوبی پنجاب جہاں پہ اتنی زیادہ بھیڑ بکریاں چرواہے پالتے ہیں، وہاں تو بکریاں بہت سستی ملتی ہیں، وہاں قربانی کرنا آسان ہے ایک بندے کے لیے۔
یا گائے میں حصہ ڈالنا. یہاں پہ تو اب گائے کا حصہ بھی 25-30 ہزار روپے پہ پہنچ چکا ہے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اس وقت جو بڑا بیل ہے نا, جو ہیوی ڈیوٹی بیل 5 سے 7 ہزار کا آتا تھا. عموماً بیل 1-2 ہزار میں بیل اور گائے مل جاتی تھی, اور بکرے تو ہزاروں میں ہوتے ہی نہیں تھے. اب تو بکرے لاکھوں میں, بیل بھی لاکھوں میں اور بکرے بھی لاکھوں میں. تو ڈپینڈ کرتا ہے. قربانی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے مجلس 124, وہ آپ دیکھ لیں. قربانی سے متعلق 50 کوسچنز. میرے پاس 7.5 تولے سے زیادہ مالیت کا سونا ہے, اور میں نے اپنے بچوں کی شادی کی نیت سے رکھا ہوا ہے. میرے پاس اتنی رقم کبھی نہیں ہوتی کہ ان کی زکوٰۃ ادا کروں. جی یہ رقم ہے نا آپ کے پاس 7.5 تولے, اس سے زیادہ ہو چکی ہے نا, تو زکوٰۃ دیں. وہ کتنی ساری زکوٰۃ ہے بھائی, زکوٰۃ تو نکالنی ہے. اسلام میں آپ 7.5 تولے سے زیادہ سونا یا اتنی مالیت کی کرنسی نہیں رکھ سکتے. اگر رکھیں گے تو ہر سال 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ دیں گے. جس طرح گورنمنٹ بھی آپ سے ٹیکس لیتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ٹیکس ہے کہ وہ آپ نے دینا ہی دینا ہے. شادی کے لیے رکھا ہے, کسی کام کے لیے رکھا ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں, اس میں اللہ کا حق ہے. مصافحہ یعنی سلام دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے یا ایک ہاتھ سے؟ دونوں طریقے سے سنت ہے. آپ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مصافحہ کے اوپر ہاتھ چومنا, میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہوئی ہے. دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی ثابت ہے, دونوں ہاتھوں سے بھی ثابت ہے. امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں جو حدیث لی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات اس حال میں تعلیم فرمایا کہ میرا دایاں ہاتھ نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کا جواز. وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا ابن مسعود کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ 2 ہاتھ سے مصافحہ کر سکتے ہیں. اہل حدیثوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ابن مسعود کا تو ایک ہی تھا, حضور کے 2 تھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کسی کا ہاتھ یوں پکڑا ہو اور وہ اتنا متکبر ہو کہ دوسرا ہاتھ اس نے سائڈ پہ رکھا ہو. یقیناً ابن مسعود نے بھی اپنا ہاتھ نیچے رکھا ہوگا. چونکہ وہ اس چیز کو اس لیے بیان نہیں کر رہے, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اتنی محبت کی کہ میرا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے مجھے تعلیم فرمایا. ظاہر ہے بایاں ہاتھ نہیں پکڑ کے تعلیم کرنا تھا, دایاں ہاتھ پکڑ کے کرنا تھا نا. تو دونوں ہاتھوں کے درمیان تو دایاں ہاتھ ہی آنا تھا, بایاں نیچے ہونا تھا, اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا. پھر امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب میں لکھا کہ تابعین 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے. اور الگ سے جو کتاب لکھی الادب المفرد, اس میں وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. اسے تو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر صاحب نے بھی صحیح کہا کہ جب 2 تابعین سلمہ ابن اکوا کو ملنے آتے ہیں اور وہ ان کے سامنے یوں اپنے ہاتھ نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میرے 2 ہاتھ ہیں جن کے ذریعے میں نے حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی. 2 ہاتھ, ایک ہاتھ کے ذریعے نہیں. تو وہ تابعین ایک دم کھڑے ہو کے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں کہ ان ہاتھوں نے نبی علیہ السلام کو ٹچ کیا ہوا ہے. اس سے ہاتھ کو چومنا بھی ثابت ہوا, 2 ہاتھ سے مصافحہ بھی ثابت ہوا. میں تو کافی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. اہل حدیث کا موقف بالکل غلوف کے اوپر مبنی ہے, جہالت کے اوپر مبنی ہے. لوگوں کے پوچھنے پر قربانی کے متعلق بتایا کہ 1 بیل یا 2 بیل قربان کیے ہیں, اتنا گوشت نکلا ہے, کیا یہ سب کچھ دکھلاوا میں آتا ہے؟ بھئی یہ آپ نے بتانے سے پہلے پوچھنا تھا نا. اگر اس وقت بتاتے ہوئے آپ کی نیت نہیں تھی ریاکاری کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال خاموش رہنے میں ہی عافیت ہوتی ہے. اور اتنا حساب کتاب لگا کے اس نے نکالا کیا اس میں سے, کوئی مطلب اس میں یا تو کچھ نکال کے آپ کو بتائے نا, کوئی اس نے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے کوئی امت کے, کوئی فلاح کے لیے. ایویں لوگ چسکے لیتے ہیں, راہ چلتے ہی کوئی بیل لے کے جا رہا ہے کینیڈا لے آ جائے. نہ لینا نہ دینا, خام خواہ ایک شوق ہوتا ہے. ہاں اگر آپ بیل کی تلاش میں ہیں اور آپ مختلف بیل دیکھ رہے ہیں اور آپ کسی سے پوچھ لیتے ہیں یہ کتنے کا لیا, تاکہ مجھے ایک ڈیٹا مل جائے کہ میں نے جو بیل لینے جانا ہے تو مجھے اندازہ ہو کہ وہ فلاں بیل میں نے اتنے کا دیکھا تھا تو یہ اتنے کا درست ہے, پھر تو ٹھیک ہے. جب آپ کا کوئی بیل سے لینا دینا ہی نہیں, خام خواہ لوگوں سے پوچھ کے ان کو بھی تکلیف میں ڈالنا, اور وہ بھی آگے سے پھر 2-4 لاکھ ایڈ کر کے ہی بتا رہے ہوتے ہیں بیچ میں. بیٹھے بٹھائے راہ چاہتے اپنا بھی ٹائم ضائع کر دو, اگلے بندے کی قربانی لے کے ٹوٹ جان دو.
فطر پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. 3 رکعت وطر کے اوپر مسئلہ 130 میرا ریکارڈ ہے. 3 وطر پڑھنے کا افضل طریقہ تو ہے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، جو بخاری میں عبداللہ ابن عمر نے طریقہ بتایا. اس کے بعد 1 رکعت الگ سے پڑھیں گے، اور اس میں ظاہر ہے آپ نے سورۃ الفاتحہ 7 سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد دعائے قنوت ڈائریکٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ سے ہاتھ باندھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 وطر اکٹھے پڑھیں، لیکن ان میں پھر آپ درمیان والا تشہد نہیں کریں گے، مغرب سے اسے مختلف کر کے پڑھنا ہے. تیسری رکعت پھر رفع الیدین سے شروع ہوگی، اور باقی وہی طریقہ ہوگا. نماز کا پریکٹیکل آپ لکھیں، میری ویڈیو ریکارڈ ہے، اس میں نے وطر کا پریکٹیکل طریقہ، نماز جنازہ کا، نماز عیدین کا اور نماز کا سارے پریکٹیکل بتائیں. ایک ریفرنس لگے ہوئے حدیثوں کے. مرد کو جنت میں حوریں ملیں گی اور عورت کو کیا ملے گا؟ یہی آپ جا کے لکھیں، عورت کو جنت میں کیا ملے گا. عورت تو تسی لوگ گے جنہیں سوال پوچھا ہے. باقی ویڈیو دیکھ لیں. کیا ٹیکس کی صورت میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، ٹیکس کا معاملہ ڈفرنٹ ہے. ٹیکسز جو ہمارے آج کل اکٹھے ہو رہے ہیں نا، ان میں آپ کو بہت زیادہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جو بیت المال سے بھی بڑھ کے فیسلٹیز ہیں. اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی کافی ساری پینڈنگ ہے، لیکن پھر بھی جو ٹیکسز ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. آپ زکوٰۃ کو اس کھاتے میں ڈال ہی نہیں سکتے. کاروبار میں انویسٹمنٹ کی جائے اور ماہانہ فکس پرسنٹیج جائز ہے. پرسنٹیج کس چیز کی ہے؟ پرسنٹیج منافع کی تو ہو سکتی ہے، پرسنٹیج سرمایہ کاری کی نہیں ہو سکتی. مثلا آپ یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ 1 لاکھ روپیہ لو اور مجھے مہینے کا 5,000 روپیہ پروفٹ دو، یہ تو سود ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ کاروبار میں لگاؤ، اس لاکھ سے جو کماؤ گے اس کا 50% یا 40% یا 70% مجھے دینا ہے اور باقی خود رکھ لینا ہے. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اگر وہ 5,000 کما رہا ہے تو آپ کو 2,500 دے گا. اگلی دفعہ اگر 10,000 کما رہا ہے تو 5,000 دے گا. اس سے اگلی دفعہ اگر وہ 20,000 کما رہا ہے تو 10,000 دے گا. اور اس سے اگلی دفعہ اگر کچھ نہیں کما رہا تو انہوں بھی کچھ نہیں دے گا. آپ کو اگر دے گا تو پھر تو وہ سود دے رہا ہے، کیونکہ اس بیچارے نے تو نہیں کمایا. تو آپ کہیں گے کہ میرا مال لگا تھا. بھائی آپ کا مال ضائع ہو گیا تو آپ کہیں گے جب مال ضائع ہوا تو اس کا کیا ضائع ہوا؟ اس کی محنت ضائع ہوئی. اس کی محنت ضائع ہوئی. جو کسان زمین میں ہل چلاتا ہے تو محنت کرتا ہے نا، اپنا جسم بیچتا ہے نا. وہ زمین آپ کی، بیج کا خرچہ آپ کا، ٹیوب ویل کا خرچہ آپ کا، محنت کس کی؟ کسان کی. نقصان ہوگا نا تو مالی نقصان آپ کو ہوگا، کسان نے آپ کا نقصان نہیں بھرنا. ہاں جسمانی نقصان کسان کو ہوا کہ اس نے اتنی محنت کی تھی، اس بیچارے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کی محنت ضائع گئی، آپ کا مال ضائع گیا. یہ نہیں ہو سکتا نقصان ہوا ہے تو آپ کہیں آدھا یہ بھرے، آدھا وہ بیچارہ کہاں سے بھرے، وہ تو پہلے ہی پیسا ہوا ہے. وہ بھرنے جوگا ہوتا تو اپنا کاروبار نہ کر لیتا. تو جو کہتے ہیں نفع نقصان کی بنیاد پہ، نفع نقصان کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. ہاں نفع کی بنیاد پہ تو ہے. نقصان کے کیس میں جس کی انویسٹمنٹ ہے وہ برداشت کرے گا، دوسرے کا نقصان پیسے کا نہیں ہوگا، محنت ضائع ہوگی. امام صاحب نماز بہت تیز پڑھاتے ہیں، آیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ کوئی اور چارہ ہی نہیں میرے بھائی. یہ تو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ دنیا میں وہ دن بھی آئے گا اور انجینئر صاحب آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے گھر میں نماز پڑھنی ہے. یہ سب سے بڑا شیطانی حملہ ہے کہ آپ مسجد کو چھوڑ دیں. اور مولوی یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ انہیں خطرہ ہے 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 4، 4 سے 8، اور اس طریقے سے ہمارے فرقوں کا نقصان ہوگا. وہ آپ کو اکسائیں گے بار بار. کئی مولویوں نے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو بلا کے کہا کہ ہم گمراہ ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، ساڑھے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیوں پڑھتے ہو؟ یہ بھی کہا ہے، خود ڈکلیئر کیا اپنے آپ کو. تو اس کا جواب ہمارے اسٹوڈنٹس یہی دیتے ہیں کہ جب تک آپ کی مساجد سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، چندے بھی آپ کو دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مسجد میں آنا چھوڑ دیں، مسجد کی اذان ختم کروا دیں، ہم نہیں آئیں گے مسجد میں. اذان ہوگی تو ہم مسجد میں آئیں گے کیونکہ ہمیں حکم ہے. رہا مسئلہ آپ کے بدعتی ہونے کا، وہ ہمیں حضرت عثمان نے بتا دیا ہوا ہے
کہ نمازیں آپ نے ان کے پیچھے پڑھنی ہے، برائی میں ان سے الگ رہنا ہے، ہاں یہ بدعتی امام ہی کیوں نہ ہو، ان کی برائی کا وبال ان کے اوپر ہوگا۔ میں نے اس کو ایز اے ڈاکٹرن تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، شرک والے امام کے پیچھے نماز، جس میں نے باقاعدہ دلائل پیش کیے ہیں کہ امام جیسا ہی بد عقیدہ کیوں نہ ہو، آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ باقی یہ کہ تیز پڑھاتا ہے تو آپ تھوڑی سپیڈ تیز کر لیں، یا تھوڑا مال پانی لگائیں اس کے اوپر، گفٹ شفٹ دیں اس کو، ہاں، اور اسے کہ تھوڑی سی نماز آستہ پڑھے، میں اتنی تیز پڑھ نہیں سکتا، بغیر مال پانی کے کام نہیں چلے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ دیکھ لیں بیریئر ٹاؤن میں ڈیفنس ہاؤسنگ اسکیم میں، چونکہ یہ امام مسجد اور خطیب ملازم ہوتے ہیں اداروں کے، وہاں ان کا کیسا ڈنگ نکلا ہوا ہے۔ وہاں کسی دیوبندی مفتی کو جس کے چہرے پہ ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں رفع الیدین والے بندے کو دیکھ کے، اور وہ اٹھا کے مسجد سے باہر نکالتے ہیں، بیریئر ٹاؤن کی کسی مسجد سے رفع الیدین یا اونچی امین والے کو کبھی کوئی نکالنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ اس امام کی دنیا وابستہ ہو گئی ہے، وہاں اسے غصہ بھی نہیں آئے گا۔ یہاں پہ بھی عام لوگوں میں اگر کوئی دنیاوی طور پہ بڑے منصب والا آدمی ہے یا مال والا بندہ ہے، چودھری ٹائپ ہے اپنے گاؤں کا، وہ رفع الیدین شروع کر دے، امام جو ہے وہ اپنا سر پھاڑ لے گا، اسے کچھ نہیں کہے گا، اور کوئی غریب آدمی رفع الیدین شروع کر دے اس کے خلاف جمعہ بھی پڑھا دے گا۔ تو اگر آپ غریب ہیں تو پھر دوسرا حال یہ ہے کہ تھوڑے بہت پیسے جوڑ کے امام کی خدمت کریں، کوئی گفٹ دے دیں، جمعے کی نماز کے بعد کوئی 100 روپے کا نوٹ مٹھی میں رکھ دیں، اس کی ڈائریکٹ اس کو دیں، اس کے اوپر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں۔ چندے میں ڈالنے کی انویسٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ انڈائریکٹ جا رہی ہے۔ جیسے آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا، تو جنازہ پڑھنے کا آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کے حضور تو ہوتا ہے۔ دنیاوی فائدہ اس وقت ہے کہ آپ جنازہ پڑھنے کے بعد جن لوگوں کا بندہ فوت ہوا ہوا ہے اس کو آپ باقاعدہ گلے لگا کے، حاضری لگا کے جب تک نہیں جاتے آپ کا جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے دنیا کی نظر میں۔ اس طریقے سے آپ کا چندہ اس وقت ہوگا جب آپ ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں دیکھیں گے۔ پھر آپ دیکھیں پیسے کا کمال، آپ دیکھیں بالکل کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ پیسہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ جو ان کا عقیدہ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ کمزور عقیدہ ہے نا ان کا، پیسے سے مات دے سکتے ہیں۔ پیسہ مومن کا ہتھیار ہے، سیدھی سی بات ہے۔ حضرت عثمان نے کوئی جنگیں لڑ کے 3 دفعہ جنت نہیں لی ہے، پیسہ لگا کے لیے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے زمین صدقہ کی، ایک دفعہ میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے، اور تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 دینار دیے۔ تینوں دفعہ اپنا مال خرچ کر کے جنت کمائی ہے۔ تو یہ پیسہ ایک بڑا ذریعہ ہے اللہ کے حضور کامیابی کا بھی اور دنیا میں بھی کامیابی کا۔ اللہ کے حضور تب جب آپ اللہ کے لیے لگائیں۔ یہ میں کوئی غریب لوگوں کو ڈسکریج نہیں کر رہا، اللہ نے دیا امیروں کو مال۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، کچھ صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ امیر لوگ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اتنے اتنے فضائل کما لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ ایک روایت میں 34 دفعہ اللہ اکبر، دوسری روایت میں تینوں 33 دفعہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو، تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو جائے گا۔ کچھ دنوں بعد وہ غریب اصحاب آئے، انہوں نے کہا یہ تو امیر لوگوں نے بھی وظیفہ شروع کر دیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ بس نبی الاسلام بھی اتنا ہی کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرے۔ یہ حقیقت بات ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ دین کے راستے میں بھی چلتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ ریسورسز دیے ہیں جنت تک پہنچنے کے۔ اب اگر آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہے نا کہ غریب کے ساتھ اللہ نے زیادتی کر دی ہے، نہیں، اللہ کے بندو، امیر آدمی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ اتنا آسان کام کوئی نہیں ہے، وہ اپنی اس آزمائش کو اوور کم کر رہا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ میرے پاس بھی مال ہو تو میں اتنا خرچ کروں گا، جب مال آتا ہے نا پھر خرچ کوئی نہیں کرتا۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑے بڑے دیندار حاجی نمازی لوگ ہیں، زکوٰۃ نہیں پوری ادا کرتے،
لہذا آپ امیر آدمی کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کو اتنا ہلکا نہ شمار کریں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ 1,00,000 پہ 2,500 زکوٰۃ دینا آسان ہے، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن 1 ارب کے اوپر ہر سال 2.5 کروڑ نکالنا لگ پتا جاتا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اور یہ تو میں آپ کو فرض جو صدقہ ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں، نفلی صدقات علیحدہ سے ہے۔ حضرت عثمان نے جو جنت کمائی ہے وہ فرض صدقات کے ذریعے نہیں، وہ تو دینے ہی دینے ہیں، اس کے اوپر مال خرچ کیا ہے، تو اتنا بھی آسان کوئی نہیں ہے خرچ کرنا، ذہن میں رکھیے گا، یہ کہنا ہی آسان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب تک متوقع ہے؟ یہ سائل ادیم صاحب سے پوچھیں یا ان سے پوچھیں، وہ ہمارے جو اوریا مقبول جان صاحب ہیں۔ ڈاکٹر سرار صاحب زندہ ہوتے تو تیسرا نام میں ان کا لیتا۔ یہ سب لوگ بےچارے پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے دجال کو نکال لیں، امام مہدی کو بلا لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی رابطہ ان کا ہو جائے۔ تو اس قسم کی پیش گوئیاں میں نہیں کرتا، میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا جتنا قرآن و سنت میں آیا، جب تک وہ ہو نہیں جاتا ہم وثوق سے بتا نہیں سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس طرح کے اٹکل پچو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ شروع سے چلا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی آج کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک 1000 سال پورے نہیں ہوئے تھے نا نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے گئے، پرانے بزرگوں کی آپ کتابیں پڑھیں تو وہ یہی کہتے تھے جی 1000 سال بعد قیامت آ جائے گی، اندازے لگاتے تھے۔ آج 1000 کے اوپر بھی 445 سال گزر چکے ہیں، پتہ نہیں ابھی کتنا عرصہ باقی ہے۔ اس قسم کی تباہ آزمائی کرنا، خود سے رزلٹ نکالنا، کوئی ڈیٹس بتانا، اعلیٰ حضرت نے بھی امام مہدی کے نزول کا سن نکالا ہوا ہے 1837 ہجری، تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک تو بھی کوئی تقریباً 400 سال پڑے ہوئے ہیں۔ عین ممکن ہے اس سے پہلے ہو جائے، عین ممکن ہے اس کے بھی 1000 سال بعد ہو۔ باقی یہ کہنا کہ پھر ان حدیثوں کا فائدہ کیا ہے، بھائی ان حدیثوں میں جو بیان ہوا ہے وہ کرے نا۔ کسی حدیث میں آیا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دجال نکل آئے۔ یہ ریڈ کاؤ والے جب ایشو اٹھے تھے تو آپ دیکھیں پوری دنیا سے دجال نکالے بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسلمان جو قرآن بخاری مسلم کے اوپر زبانی کلامی ایمان رکھتے ہیں، وہ 4 بچڑے اسرائیل نے لیے، ان کو ہاتھ پاؤں پڑ کے جی بس دجال نکلنے لگا ہے۔ ہم نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ اپریل میں چانسز ہے کریں، زیادہ چانسز ہیں کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آج دیکھ لو جناب، جون آ گیا، کوئی نہیں جو بچڑے ہو، نہ انہوں نے کچھ کی تھے، کر بھی لینڈ تھے، نہ تو یہ یہودیوں کی ایمان کے اوپر دجال نے نکلنا ہے، نہ مسلمانوں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میں نے باقی تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے، جو بھی دجال کو پائے تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اس کے سامنے قرات کرے، اس کے سامنے کوئی درس قرآن نہیں کرنا، نہ درس حدیث کرنا ہے، بس یہ پڑھنا ہے۔ اگر سامنا ہو جائے، خود نہیں سامنے آنا اس کے، تو جب تک وہ نکلا نہیں ہے تو میں اب کیا آپ لوگوں کو ٹریننگ کراؤں؟ میں ٹریننگ یہی کرواؤں گا کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ نکلنے کا سن نہیں بتا سکتا، باقی اس فتنے سے متعلق آگاہی ضرور بتا سکتا ہوں، لیکن آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں جب تک میں نکال کے آپ کے سامنے نہ لے آؤں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ باقی عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، اس پہ میری کئی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، آپ دیکھیں۔ دجال کے اوپر، امام مہدی کے اوپر، قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر نشانیاں ضرور بتائیں گے، نشانیاں کب پوری ہوں گی یہ ہم نہیں بتا سکتے جب تک ہو نہ جائے۔ مجھے بتائیں، بخاری مسلم میں تھا نبی علیہ السلام نے کہا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم جو چپٹے چہرے والے لوگ ہیں، جو بالوں کے بنے ہوئے جوتے استعمال کریں گے، یعنی کہ تاتاری منگول، ان کے ساتھ تم قتال نہ کرو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی تم ان کے ساتھ قتال کرو گے۔ کسی محدث نے یہ بتایا تھا کہ یہ کب آئیں گے منگول؟ حدیثیں لکھتے رہے سارے، وہ جا کے پھر 5ویں صدی ہجری کے اندر جا کے ان کا فتنہ بڑے لیول کے اوپر سامنے آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نجات دی۔ تو اس طریقے سے کوئی وثوق کے ساتھ بتا نہیں سکتا۔ ہاں، آج آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ماضی میں،
سب سے بڑی نشانی نبی الاسلام کا دنیا میں آنا. مسلم شریف میں حدیث ہے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. کیونکہ ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا خود قیامت کی نشانی ہے, کیونکہ اب اس کے بعد قیامت آئے گی, کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. اس لیے حضور کہتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہے. دیکھیں نبی الاسلام اور قیامت اس طرح ساتھ ہے, پھر بھی 1450 سال گزر چکے تھے. دیکھ لو کوئی گیپ نہیں. اور میں کہ تو صاحب لاواں جب حضور کہہ رہے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں شہادت کی اور درمیان والی انگلی آپ جوڑتے تھے. صحیح مسلم 2005 نمبر 2005 نمبر حدیث ہے. جب حضور اس طرح جوڑ رہے تھے اس میں تو کوئی گیپ نہیں ہے, پھر بھی 1450 سال گزر گئے. میں تو کی تو تاریخ لا کے دسا. پھر قرآن میں ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر, قریب آ گئی قیامت اور چاند ہو گیا 2 ٹکڑے. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا نبی الاسلام کے لیے معجزہ ظاہر ہونا, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے, کیونکہ آخری پیغمبر آئے. یہ نشانی پوری ہو چکی ہے. منگولوں سے جو مسلمانوں کی لڑائیاں ہونی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں. باقی جو بڑی 10 نشانیاں مسلم شریف میں آئیں, کچھ بخاری میں بھی ذکر ہوئی, یاجوج ماجوج کا نکلنا, دابت الارض کا نکلنا, عیسیٰ ابن مریم کا نزول, مغرب سے سورج کا نکلنا, یہ وہ نشانی ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی. یعنی جو آپ کے مطلب کیے نا ان میں سے بھی کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد مولوی کہ جی انجینئر صاحب خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. کہتے ہیں نا فتنہ آ گیا جی, قیامت نیڑے ہے جی, قیامت نیڑے ہے جی. جب کبھی مسلمانوں پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو قیامت نزدیک ہو جاتی ہے ان کی, بجائے اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کریں, اس طرح کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں. لے جی آپ کا یہ پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا ہے. جو پرچیاں میرے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آئی تھیں الحمدللہ میں نے ساری پرچیاں پڑھ کے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں آپ کو ورڈک دے دی جائے. باقی یوٹیوب کے اوپر اتنا کچھ رکھا ہوا ہے, آپ جو سوال سوچیں گے رومن میں ٹائپ کریں, نہ دن دیکھیں نہ رات دیکھیں, یوٹیوب پہ لکھیں, ہم حاضر ہو جائیں گے. کیا حکم ہے میرے آقا, آپ کے سامنے ہوں گے. ایک نہیں, ایک ٹاپک پہ سینکڑوں ویڈیوز. میں اگلے دن اپنے آفیشیل چینل کے اوپر یوٹیوب کی وہ جو انالیسز ہے اس میں دیکھ رہا تھا کہ آلموسٹ 100 کے قریب روزانہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. یہ وہ ہیں جن کی رپورٹنگ یوٹیوب ہمیں کر رہا ہے. جو چھوٹے موٹے کلپ ہیں وہ تو یوٹیوب کی اس الگوریدم میں بھی نہیں آتے. 100 تو وہ ہیں جو لوگ ویڈیوز چڑھاتے ہیں, کیونکہ وہ ویڈیو ہمارے چینل سے لی ہوتی ہے نا, تو فیڈ بیک آ جاتا ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو فلاں چینل نے اپلوڈ کر دی ہے کاٹ کے, یہ فلاں نے کی ہے. 100 کے قریب روزانہ, اور سالہ سال سے ایسا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے لوگوں کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں, کوئی بےہودہ تھمبنیل نہ لگائیں اس کے اوپر, کوئی گالی گلوچ نہ لکھیں. وہ میں نے کچھ شرائط بتائی ہوئی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ دین کا الٹا آپ نقصان کرنا شروع کر دیں. باقی تو علماء نہیں الاؤ کرتے, میں تو سب کو الاؤ کیا ہوا اس حوالے سے. تو اس وجہ سے آپ اگر کوئی ٹاپک رومن میں ٹائپ کرتے ہیں نا سرچ میں جا کے یوٹیوب کی, تو میری درجنوں ویڈیوز کھل جاتی ہیں اللہ کے فضل سے, تفصیل کے ساتھ. کوئی چیز نہیں بچے گی جو آپ سننا چاہتے ہیں اور وہ میں نے ڈسکس نہ کی ہو. ہاں آپ کے علم میں نہ آئی ہو ایک الگ بات ہے. لوگ مجھے ای میلز بھی کرتے ہیں یہ فلاں چیز آپ نے کبھی بیان نہیں کی. میں کہتا ہوں بھائی یہ تو 12 سال پہلے میں نے بیان کی تھی. ظاہر ہے کہ میں آج سے تو نہیں بول رہا, اللہ کے بندو میری ریکارڈنگز چڑھتے ہوئے اب 16-17 سال ہو چکے ہیں. 16-17 سالوں میں ایک ناغانی اتوار کا اور کئی گھنٹے میں بولتا ہوں. اس کے علاوہ جو اسپیشل پروگرام ہے, پوڈ کاسٹ بھی آپ دیکھیں کتنی ہے, کوشچن آنسر سیشن پوری رات کے 6-7 گھنٹے کے, ان میں سے کلپ لاکھوں کی تعداد میں بنے. اتنا کچھ بولا ہوا ہے کہ یہ کوئی ایسا ٹاپک آپ بتا نہیں سکتے کہ جس کے اوپر میں نے ڈسکشن نہ کی ہو. کئی ایک ٹاپکس تو میں نے اس وقت ڈسکس کیے تھے جب آپ کے لیے وہ اہمیت کے حامل بھی نہیں تھے, جب وہ بعد میں اہمیت کے حامل ہوئے. مثلاً اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں لچ فرائی کرنا, یہ میں نے اس زمانے میں کیا جب آج جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکال رہے ہیں یہ لوگ خود اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے تھے. تو میں نے اس وقت کیا. اب لوگ تازہ ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب دیکھو نا تسی نہیں بول دے ہو, اللہ دے بندے ہو, اسی تو اردو بول دے رہے ہیں, جا کے دیکھو. آپ کو نہیں پتا, ویڈیوز میں جا کے دیکھیں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب میں کوئی ٹاپک کلوز کر دیتا ہوں نا تو اسے پھر بسا اوقات بار بار ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. جس طرح اب آلموسٹ
7-8 مہینے ہو چکے ہیں، بلکہ آلموسٹ آپ کے پچھلے محرم سے لے کے ابھی تک، یہ محرم آنے والا ہے، 10-11 مہینے ہو گئے، میں نے کربلا سے متعلق چیزیں، حضرت معاویہ سے متعلق چیزیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسکس ہی نہیں کی ہیں، جو کنفلکٹ ہے، جو کبھی کبھار کوئی حدیث آ جائے علیحدہ بات ہے، ایز اے ٹاپک نہیں ڈسکس کیا، اس چیپٹر کو کلوز کر دیا ہوا ہے، کیونکہ اتنا کچھ ریکارڈ ہو چکے اب ضرورت ہی نہیں۔ توحید کے اوپر بھی دعا صرف اللہ ہی سے 2012-13 میں ریکارڈ کروایا تھا، اس کے بعد 2017-18 میں نے توحید کے اوپر جب دوبارہ قرآن کلاسز آئیں تو 3 لیکچرز دیے، پھر یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ پھر پچھلے دنوں یہ شیطانی توحید ایک ایشو انہوں نے اٹھایا تو میں نے اسے ڈسکس کیا، یا ابھی یہ باپا جانی کی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ 3 مریدین سامنے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں اور اس کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے، تو اسے میں نے ریبٹل کیا پچھلے اتوار کو، چونکہ وہ لمبی ویڈیو تھی، اس پہ ریفرنس لگنے باقی ہیں، اس لیے ابھی تک وہ اپلوڈ نہیں ہوا اسپیشل لیکچر، 2 گھنٹے سے زیادہ کا ہے۔ جب کبھی کوئی بڑا ایشو ہے تو میں بولتا ہوں، ادروائز وہ چیپٹر کلوز ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھ سے نماز کا طریقہ پوچھیں، ہزاروں ادھر پرچیاں بھیجیں، میں نہیں طریقہ بتاؤں گا، میں کہوں گا میرا پریکٹیکل ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ کروائے ہوئے بھی 4-5 سال ہو چکے ہیں، بار بار تو میں نے ریکارڈنگ نہیں کروانی، میری کوشش ہوتی ہے میں کرنٹ افیئر ڈسکس کروں۔ ہاں کرنٹ افیئر کوئی ہو اور اس میں کوئی پرانی بات ریپیٹ ہو رہی ہو وہ میں ضرور کر دوں گا، کیونکہ وہ پھر دوبارہ سے نئی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 1 دفعہ آنا کافی تھا، 7 دفعہ آیا، کیونکہ ان 7 صورتوں میں ضرورت پڑی کہ اس بات کو دوبارہ سے ذکر کیا جائے۔ اس طرح کرنٹ افیئر میں جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے نا، پھر میں پرانی باتیں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے۔ جب کبھی کوئی مولوی میرے اوپر کلپ بنائے گا صراط الذین انعمت علیہم کہہ کے، تو میں پھر صراط الذین انعمت علیہم کی بنیاد کے اوپر ان کے بابوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا، اور ظاہر ہے اس میں پھر میں وہی باتیں کروں گا جو کرتا ہوں۔ نئے دلائل تو میں نے کوئی نہیں رکھنے، میں نے تو وہی دلائل رکھنے جو قرآن و سنت میں ہے، خود سے بنا کے تو نہیں رکھنے۔ اس طریقے سے اگر کوئی گستاخی ہائی لائٹ ہوگی تو میں پھر اس کے اوپر جب بولوں گا تو پھر گستاخانہ عبارتیں ڈسکس کروں گا، یہ میری مجبوری ہے کرنٹ افیئر کے طور پہ، کیونکہ کرنٹ افیئر لوگ سننا چاہتے ہیں۔ آپ ہر تیسرے چوتھے دن کوئی بندہ مار دیتے ہیں گستاخی کے نام کے اوپر، توہین مذہب کے نام کے اوپر، تو پھر میری مجبوری ہے بھائی کہ میں نے گستاخانہ چیزوں کے اوپر بولنا ہے، اور توہین مذہب کے نام کے اوپر جو آپ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو۔ کرنٹ افیئر پہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ وہ لوگ بھی سن لیتے ہیں جن کا دین سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور وہ اس ایک ٹاپک کے اوپر بات سن رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ آئے دن آپ کے مولوی جب منہ کالا کریں گے مدرسوں میں، تو میں یہ نہیں کہوں گا میری فلاں ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے منہ کالا کرنے کے فضائل بیان کیے، میں دوبارہ سے آڑے ہاتھوں لوں گا، کیونکہ پوری نیشن اس وقت اس ٹاپک کو سن رہی ہے، انہوں نے میری وہ پرانی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی، میں دوبارہ سے اسے ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ موقع ہوتا ہے کہ جب کسی کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے تو آپ بولتے ہیں تو بات اثر کر جاتی ہے۔ یہ اقرار نے جب ایشو اٹھایا شف سرکار والا، تو میں دوبارہ سے بولا، حالانکہ میں جتنی باتیں اس میں کر رہا تھا میں نے مختلف اوقات میں ریکارڈ کروائی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ یار یہ اچھا موقع ہے میں بابوں کا پوسٹ مارٹم کروں، لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کے بندو یہ تو کسی نومولود بچے کا خطرہ نہیں کر سکتے، یہ روحانی آپریشن کہاں سے کریں گے؟ تو وہ دیکھیں وہ ویڈیو پھر لاکھوں میں چلی گئی، لوگوں کو پتا چلا، دماغ کھلا۔ تو مجھے تلاش ہوتی ہے ہر ہفتے کہ کوئی ایسی چیز پبلک میں مذہبی خبر کے طور پر آئے اور میں اسے ڈسکس کروں، اور اس کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو دین کی وہ باتیں بتاؤں جو آپ کے علم میں اگر پہلے نہیں تھیں تو آپ آ جائیں، اور اگر پہلے تھیں تو دوبارہ سے تازہ ہو جائیں، اور آپ کو ایک موقع مل جائے دین کی دعوت پیش کرنے کا۔ جب یہ اقرار نے سارا مسئلہ اٹھایا ہوا تھا، پھر ہر بندہ انٹرسٹ لے رہا تھا کہ کیا یہ بزرگ بابے اس طرح کر سکتے ہیں، یہ کرامت کیا ہوتی ہے فلاں، پھر میں نے بتایا کرامت کیا ہوتی ہے، ایلوژن کیا ہوتا ہے، استدراج کیا ہوتا ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، اور یہ فراڈ جو انہوں نے مچایا یہ کیا ہے، اور جو یہ قرآن و سنت سے غلط دلائل پیش کرتے ہیں اپنے بابوں کے حق میں، یہ جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ کیا ہے۔ پھر وہ بندہ جس نے آج سے پہلے یہ بات نہیں سنی ہوتی اس کے علم میں آ جاتی ہے۔ ابھی اس ہفتے اور بھی کئی چیزیں تھیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس اب ٹائم مینج کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں ایک کرنٹ افیئر ہی ایک دفعہ ڈسکس کروں گا ایک ویک میں۔ اس ویک میں 1-2 اور کرنٹ افیئر تھے، وہ میں اگلے ویک کے لیے اب ٹرانسفر کر رہا ہوں،
اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور بڑا مسئلہ نہ کھڑا ہو گیا تو پھر وہ اس سے اگلے چلا جائے گا. یوں کرتے کرتے بعض اوقات زیادہ امپورٹنٹ چیز کو میں پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں, جس کو مجھے انداز ہے کہ اسے پینڈنگ میں ڈالا جا سکتا ہے, اس کو میں پھر بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. ابھی بھی کئی ایک ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ایک دعوت اسلامی کے مفتی نے باقاعدہ بابت شاہی کوئی نہیں اس کے اوپر پورا پروگرام کیا ہے مدنی چینل کے اوپر. میں نے پوری اس کی تیاری کی ہوئی ہے, 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو میں نے اس کی طبیعت صاف کرنی ہے. اگرچہ میں پہلے کر چکا ہوں, لیکن اب موقع ملے گا مدنی چینل پہ مجھے ڈسکس کیا تو میں پھر اس کو جواب دوں گا, کیونکہ یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے ان لوگوں تک بات پہنچانے کا جو اس وقت سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, پہلے اس کو ٹاپک نہیں بنا رہے ہوتے. کرنٹ افیئر جو ہے نا وہ ہماری انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ ہوں گی. باقی یہ جو لوگ گلا کرتے ہیں جی کرنٹ افیئر اپلوڈ ہوتا ہے تو باقی ویڈیو لیٹ کیوں آ رہی ہے, باقی ویڈیو میں ظاہر ہے وہی باتیں مختلف انداز میں مختلف لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے ہم وہ مجلس تھوڑے عرصے بعد اپلوڈ کرتے ہیں, جو ترتیب میں ہم نے ہفتے میں ایک مجلس اپلوڈ کرنی ہوتی, ورنہ لوگ اکتا جاتے ہیں. یہ بعض لوگوں کو چینلز کا شوق ہے, روزانہ 3-3 4-4 ویڈیو چڑھاتے ہیں. ہمارے تو آفیشیل چینل سے 2 یا 3 دن, بعض کا 4 دن کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے. زبردستی تو نہیں کرنی, اتنی ویڈیوز اپلوڈ ہے, پرانی ویڈیوز دیکھیں. پھر ایک ویڈیو ہماری 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, تسلی سے اسے دیکھیں, اس کو سمجھیں. میرا نا 3 دن چاہیے آپ کو وہ ساری گفتگو سمجھ کے اس کے نوٹس بنانے کے لیے. یہ ضروری نہیں کہ ہم روزانہ کوئی ایک چھوٹا سا کلپ چڑھا دیں. چھوٹے کلپ جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ یہ اچھے لگتے ہیں مزے لینے کے لیے, میمز کے لیے. باقی اگر آپ نے کوئی بات سمجھنی ہے تو وہ کم از کم آپ کو 1-1.5-2 گھنٹے میں بات سمجھ آتی ہے, کیونکہ اتنے زیادہ شیطان نے وسوسے ساتھ جوڑ دیے ہیں کہ آپ کو بریف کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ایک صفحے پہ بھی بات سمجھا سکتا تھا, اتنی موٹی کتاب کیوں نازل ہوئی ہے؟ کیونکہ وسوسے ہی اتنے ہیں. یہ جو 700-800 صفحوں کی کتاب ہے اسی لیے ہے کہ ہر چیز کو کور کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی بات سمجھانے کے لیے 700-800 صفحوں کو استعمال کرتا ہے تو ہمیں بھی میرے بھائی 7-8 جملوں میں نہیں بات پہنچانی آئے گی آپ کو. جب آپ 11ویں کے اوپر 1500 صفحوں کی کتاب لکھ دیں گے تو مجھے کم از کم 15 گھنٹے دیں کہ میں وہ 1500 صفحوں کا پوسٹ مارٹم کروں. چلے 15 نہیں تو کم از کم مجھے 1.5 گھنٹہ تو دیں نا, کیونکہ میں کوئی بات کروں گا اور کوئی ایک پوائنٹ میں نے چھوڑ دیا تو کہیں گے ایدا جواب نہیں دیتا, میں ساری غلط جواب دیتا ہے. تو میں پھر کچھ چھڑتا نہیں کہ ہر ایک بات کا جواب دیتا ہوں تاکہ شیطان کہیں سے داخل نہ ہو سکے. یہ اس کے اندر حکمت ہوتی ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں بھی, بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, چائنا کے, کشمیر کے, انڈیا کے, افغانستان میں, شام میں, یمن میں, عراق میں, افغانستان, پاکستان میں, جہاں کہیں مصیبت میں مسلمان, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. تمام مسلمانوں کے حق میں یہ دعا قبول فرما. اے اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین.